نہیں جی، حضرت ابراہیم کے والد کافر نہیں تھے، حضرت ابراہیم کے باپ کافر تھے، ان کے ابا کافر تھے، اور ابا اور باپ ابی کا لفظ عربی میں آتا ہے، یہ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی باپ میں شمار کیا ہے بنو اسرائیل میں، قرآن میں رپورٹ ہوا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مسلم میں کہ چچا باپ کی مثل ہے۔ حضرت عباس کو حضور نے کہا یہ میرا باپ ہے۔ تو یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ چونکہ قرآن میں سورہ توبہ میں واضح آ گیا کہ کسی نبی اور مومن کے لیے شایع نہیں ہے کہ وہ اپنے کافر رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرے جبکہ اسے پتہ چل جائے کہ وہ کفر کی حالت میں مرے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ ابراہیم نے جو دعا کی تھی نا اپنے باپ کے حق میں، تو وہ اس وجہ سے تھی کہ ابراہیم کو پتہ نہیں تھا۔ جب انہیں پتہ ظاہر اس زمانے میں غیر نہیں نہ ہوتا، سمجھا کرو نا، بابے ہوندے نے نا، وہ بابے نبی میں ختم کرتا ہے۔ ہوں تو ایسی میرے دماغی گل آئی ہے، جڑے اس دور دے بابے نے اینک تو بغیر، اس دن میں باپا چانی کو دیکھ رہا تھا، وہ ٹیب پہ اینک لگا کے پڑھ رہے، لا اینک ہی نہ دی، یہ تو دلاں دے حال جاندے نے۔ اوے اینک تو بغیر پرچی نہ تسی پڑھ سکو تے دلاں دے حال جان دیو، کٹ لو اپنے مرے ہوئے زندہ، اور مجھے کوئی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے، میں لکھ کے دیتا ہوں۔ سمجھانا تے چھڑ دو، صرف 10 دے کے لکھیا گیا ہے، سمجھانا تو میں کہندی ہی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا۔ اللہ نے کہا جب انہیں پتا چلا تو پھر وہ اس سے پیچھے ہٹ کے انہوں نے برات کا اعلان کر دیا۔ اب قرآن میں واضح ہے کہ انہوں نے برات کا اعلان کیا ہے، لیکن سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی، اسماعیل اور اسحاق، اور آلموسٹ اس وقت 90 پلس ان کی ایج ہو چکی بھی تھی۔ اس وقت جا کے وہ دعا کر رہے ہیں، اور قرآن پہلے ہی بتا رہا ہے کہ جیسے انہیں پتا چلا نا کہ ان کا باپ کافر ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ کلیئر ہو گیا؟ لیکن بڑھاپے میں جا کے اب دوبارہ تو ان کو اپنے باپ کے لیے دعا نہیں نہ کرنی چاہیے، اگر باپ سے مراد والد ہو تو ساتھ ہی دعا آئی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم ایک کام سے توبہ کر چکے ہیں اور پھر وہ بڑھاپے میں اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو باپ تھا نا آزر، وہ چچا تھا، ورنہ بڑھاپے میں انہوں نے والدیہ کہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم کے والد کافر نہیں تھے۔ اور یہ میرا کوئی اکیلے کا عقیدہ نہیں ہے، امام حاکم نے ایسی روایتیں لی ہیں، امام طبری نے بھی لی ہوئی ہیں کہ ان کے والد جو تھے وہ تعارف تھے، آزر ان کے چچا تھے، اور چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ تعویل ہے جو میں نے اس حدیث کی بھی کی ہے مسلم میں، کہ جو ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا میرا باپ کدھر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا باپ جہنم میں، آگ میں۔ وہ روتا ہوا وہاں سے اٹھا، تو جب وہ جانے لگا آپ نے اسے واپس بلایا، آپ نے فرمایا تیرا باپ اور میرا باپ دونوں جہنم میں۔ وہ جو اکثر بابی پیش کرتے ہیں کہ حضور نے تو اپنے والد کو کافر کہا، سرکار والد نہیں باپ، اور وہ آپ نے کنایا کیا ہوگا ابو لہب کی طرف، کیونکہ ابو لہب بھی تو آپ کا چچا تھا، کفر کی حالت میں مر گیا، تو آپ نے اس کی تسلی کی بات کی، والد کی بات نہیں کیا۔ اور عقل کے اندھوں سے پوچھو کہ جو والد اپنے پیغمبر بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، اس کے اوپر شریعت کہاں سے تم نے لگا دیا؟ جبکہ قرآن میں آیا کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول مبعوث نہ ہو جائے۔ اور قرآن میں آیا لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، اے نبی ہم نے آپ کو وہاں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جن کے آباء و اجداد کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ تو بالکل کلیئر ہے، حضور کے والدین اہل فطرت میں سے، لہذا ان کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے اپنی زبان کو لگام دیں۔ ہم حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی روایت مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن اور سنت کے خلاف کوئی عقیدہ رکھ لیں، جبکہ دوسری طرف تعویل ممکن ہو۔ تو اس لیے میں نے مسئلہ 98 8 سے 10 سال پہلے اس کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے سرکار۔ تسی کے سمجھ لو کہ تسی کو بڑا نویکھلا سوال کرتا ہے، 10 سال پہلے تو ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے۔ سناؤ